فارمر پرائم منسٹر عمران خان، فارمر فیڈرل منسٹرز اور حاضرین، السلام علیکم۔ آج ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے اور انٹرنیشنلی اس پہ کتابیں بھی کافی لکھی گئی ہیں، اسکالرلی آرٹیکلز بھی ہیں، ریسرچ پیپرز بھی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی اس ایشو پہ پاکستان میں اکیڈیمیا نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا۔ اس لیے میں آج آپ کے ساتھ میڈیا نے اس کو کیسے کانسپریسی رجیم چینج کی، اس کو ڈیل کیسے کیا، میڈیا نیریٹیوز کیسے بنے، وہ تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں گا اور اس کا تھوڑا سا آپ کو اسپیکٹس بتاؤں گا لارجر اسٹریٹجک لیول پہ۔ لیکن میں یہ پوسٹر دیکھ رہا تھا رجیم چینج کانسپریسی، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی راشد نے یہ پینافیکس بنایا ہے، تو راشد کافی اچھے کام کرتا ہے، میں خیال پی ٹی آئی میں، تو مائی کلیپنگ فار ہم۔ اچھا، رجیم چینج پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو اسپیکٹس ہیں، ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور انٹرنل ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھیں تو ڈیسیژن بائی ون اسٹیٹ ٹو ابینڈن بارگیننگ ود اندر اینڈ ریموو دا ٹارگیٹ اسٹیٹس لیڈر۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے، میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا، فارن آفس کا رابطہ ہو رہا ہے، پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اینتھنی بلنکن سے فارن آفس نے رابطے کی کوشش کی، نہیں ہوا، لیکن بلاول آتے ہیں ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ جب میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکیجز کہ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس میں ہوا، یو ایس این ایس سی میں ہوا، اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ اسٹیٹ کے لیول پہ یو ایس اسٹیٹ نے کیا، صدر جو بائیڈن نے کیا، اور صدر جو بائیڈن جو نیو کانس تھے، دا پلان فار دا نیو امریکن سینچری، اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ تھے، جس کے بعد ہم نے دیکھا 2001 کے بعد پوری دنیا میں ڈفرینٹ رجیم چینج آپریشنز باقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے، عراق اس کی ایک مثال ہے۔ انٹرنل فیکٹرز پہ جب ہم آتے ہیں، میں بڑا بریف رکھوں گا کیونکہ ٹائم بتایا گیا 10 منٹ کا ہے۔ انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں، کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں، کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں، اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے، پاکستان کا کون سوچتا ہے؟ کیا ہم صرف انڈیویجولز کا سوچیں گے؟ کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے، انڈیویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے؟ پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈیویجولز کے بینیفٹس دیکھ رہا تھا؟ اور کیا یہ جو رجیم چینج کانسپریسی ہے، اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے؟ اس میں انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشن نے ڈومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا؟ اس حوالے سے میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں، اس میں آپ کو انسٹیٹیوشنل اور انڈیویجول ڈومیننس نظر آتی ہے۔ اچھا، کوورٹ ایکشن بھی اس میں باقاعدہ طور پہ پلان ہوا، میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال اینڈ بینگ این ایکٹیو پارٹیسپینٹ، ایک ایکٹیو جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا نیریٹیو بننا کیسے۔ اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اوپینین شیپ کرنا ہوتا ہے، پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں، اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس سارے کیس میں بھی۔ اور پھر ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں، لا فیئر جس کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے، لا پلس وارفیئر، لا فیئر، اور اس کے پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں۔ اور ایک مثال تو فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی دی کہ کس طرح ہوا۔ پھر ایک مثال جس دن آخری دن تھا اس حکومت کا، سب کچھ ہوا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، میسیجنگ بھی ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کیا ہوئی تھی اس دن؟ کچھ ہوئی، لیکن میسیج کنوے ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں۔ سو وہ لا فیئر باقاعدہ طور پہ اس رجیم چینج آپریشن کا ایک حصہ تھا، سوچا گیا، امپلیمنٹ کیا گیا، اور میڈیا نے اسے باقاعدہ طور پہ رپورٹ کیا، جس وجہ سے آج ہم اس کی بات کرتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب یہ والے کام کیسے ہوئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ریپرزینٹ یونٹی آف دا ریپبلک، انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ 1951 سے شروع ہوتا ہے، لیاقت علی خان کی اسیسینیشن، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں، پھر اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو جو نکالا گیا، اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپریٹر، کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھواں دیتی ہوئی بندوق